اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت. ناظرین آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں آپ کی ملاقات علماء اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات. آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں. پہلے بھی نور ہدایت کو زینت بخش چکے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا محبوب حسین قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ حضرت آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ کا ایک جو امامہ شریف کا انداز ہے باندھنے کا کیا خوبصورت. اللہ رب العزت آپ کو اسلام کے نصیب فرمائے. اچھا حضرت آج کا ہمارا موضوع سفر جو یقیناً اسلامک ماہ جو ہوتے ہیں ان میں مختلف اللہ رب العزت کی طرف سے ہر مہینے کی ایک فضیلت ہوا کرتی ہے. چاہے ہم محرم کی بات کریں, چاہے سفر کی بات کریں, چاہے ربیع الاول کی بات کریں, کیا ہی بات ہے. ہر مہینہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے, مسلمانوں کے لیے ہے. محرم کے حوالے سے بھی ہم سنتے ہیں بڑی داستانیں ملی ہیں ہمیں. محرم جب گزرا, محرم کے بعد سفر, ربیع الاول میں بھی کمال کی شان ہے, ربیع الاول کے مہینے کی بھی شان ہے. محرم میں ہمیں داستانیں شہادتوں کی بھی ملتی ہیں, چاہے وہ شہادت کربلا والوں کی ہو, چاہے وہ شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہمیں شہادتوں کا ایک اچھا خاصا یہ سمجھ لیجیے تعداد نظر آتی ہے. اور ہمیں تو فخر ہے اسلام بچا ہے شہادتوں کے بعد. شہادتیں اگر نہ ہوتی تو اسلام ہمارے سامنے اس رنگ میں نہ ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یا اسلام کے نام پر جو شہید ہو اللہ رب العزت اسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے, لوگوں میں دلوں میں زندہ رکھتا ہے, قیامت تک زندہ رکھتا ہے. سفر کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات ہیں. سفر بھی ایک مہینہ ہے اللہ کی طرف سے عطا کردہ, کہ اس کی فضیلت کیا کیا ہے, ان میں روزے رکھنے کی کیا اہمیت ہے, اور اس میں کیا واقعات ایسے پیش آئے, خاص واقعات. ہم کوشش کریں گے مختصر سے وقت میں علامہ صاحب سے جانے میں. علامہ صاحب سب سے پہلے تو میں چاہوں گا, ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے, میں چاہوں گا ارشاد فرمائیے نا کہ سفر المرجب کی کیا فضیلت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ پہلے تو کہ آپ ہمیشہ مجھے مدعو کرتے ہیں, اور ہم آپ کی جو ہے وہ بلانے پر لبیک کہتے ہوئے ہم آپ کے سلسلے میں حاضر ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر سے ہمیں جو ہے وہ یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کے دین متین کی خدمت کے لیے ایک بار پھر یہاں موجود ہیں. آپ نے جس طرح مجھ سے سوال کرا کہ سب سے پہلے سفر المظفر کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا فضیلت ہے, کیا شان ہے, تو اس حوالے سے سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید الفرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض 4 منہا حرم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو یہ دنوں اور مہینوں کے حوالے سے بیان کرا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ جو مہینے ہیں ان کی تعداد 12 ہے, اور ان 12 میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. یعنی 4 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دیے کہ وہ ایسی حرمت والے ہیں کہ جو صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے لیے حرمت والے نہیں, بلکہ آپ سے قبل بھی ان مہینوں کی حرمت کی جاتی تھی. یعنی ان مہینوں کی بڑی تعظیم کی جاتی تھی. اور اس کے بعد سفر کا یہ مہینہ آتا ہے, مبارک مہینہ, اور یہ مہینہ بھی جس طرح اور دیگر مہینے اپنے مہینوں کے اندر بہت ساری فضیلتیں سمیٹے ہوئے ہیں, اس ماہ نے بھی اپنے اندر جو ہے وہ کئی فضیلتیں سمیٹی ہوئی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ سیدنا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہوا ہے وہ بھی سفر کے مہینے کے اندر ہوا. اسی طرح ہمارے یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو بڑا ہی مشہور خیبر کا جو ایک پورا ہمارے سامنے واقعہ مشہور ہے, یہ واقعہ تک سفر کے مہینے کے اندر ہوا. اور پھر خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کی جو عظمت بیان کری وہ کیا بیان کری کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا سفرہ, کہ سفر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہمارے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بہت زیادہ آفتوں اور مصیبتوں کا ہے, تو ایسا نہیں ہے, بلکہ معاملہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر جو میں نے ابھی پوری تمہیدی گفتگو ایک باندھی ہے کہ پچھلے جو 4 مہینے حرمت والے, تو جیسے یہ محرم کے مہینے میں حرمت والے مہینے ختم ہوتا تھا
تو وہاں پر ایک کیفیات ہوتی تھیں. وہ کیفیات کیا ہوتی تھیں؟ وہ لوگ بے ساختہ خود سے، کیونکہ 4 مہینے سے بالکل جنگوں کے تال نہیں کر رہے، لوٹا ماری نہیں کر رہے، چھینا چھپٹی نہیں کر رہے، قتل و غارت وغیرہ کچھ نہیں کر رہے. اب جیسی ایک دم سفر کے مہینے میں یہ چیزیں کھلتی تھیں، لوگ قتل و غارت بھی شروع کرتے تھے، لوگ چھینا چھپٹی بھی شروع کرتے تھے، لوگ جو ایک دوسرے کا مال لوٹنا بھی شروع کرتے تھے. اب جب اس وجہ سے لوگوں پر مصیبتیں آتی تھیں، لوگوں پر پریشانیاں زائل ہونے لگتی تھی، تو ان لوگوں نے اس سفر کے مہینے کو اس وجہ سے اپنے لیے منحوس سمجھنا جو ہے اس کو تصور کر لیا کہ یہ مہینہ ہمارے لیے آفتیں لے کر آ جاتا ہے، یہ مہینہ بلائیں لے کر آ جاتا ہے، کیونکہ قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، مال بھی لٹ رہا ہے. کیونکہ 4 مہینے سے تو ایک پابندی ہے، لوگ تو بالکل رکے ہوئے ہیں اپنی تمام تر کاموں سے، لیکن جب سفر کے مہینے میں وہ ایک دم نکل کر آتے تھے تو اس طرح کے حالات، اور پھر لوگوں کے اندر مطلب انہوں نے ایک کانسیپچولی ان کے اندر یہ بات داخل ہوتی تھی کہ بھئی سفر کے مہینے میں ہمارے ساتھ نقصان ہوتا ہے، تو سفر کا مہینہ جو ہے وہ معاذ اللہ منحوس مہینہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی منحوسیت کو دور کرتے ہوئے اس کے بارے میں فرمایا لا سفرا، کہ سفر کا یہ مبارک مہینہ تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. سفر کے مہینے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے ہی برکتیں رکھی ہیں جیسی اور دیگر مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. اچھا، اگر یہ نحوست والا مہینہ ہوتا تو حضرت علی المرتضیٰ اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح نہ ہوتا اس مہینے. اگر یہ نحوست والا ہوتا تو واقع خیبر ہمیں نہ ملتا، کہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا لمحہ تھا. یہ تو خوشی کا مہینہ ہے، چاہے وہ نکاح کی بات کی جائے، چاہے فتح خیبر کی بات کی، اور بھی اس کے اندر بڑے ہمیں واقعات ملتے ہیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے، جن کے ہم پیروکار ہیں، جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، جنہیں ہم چاہتے ہیں، جنہیں ہم لائک کرتے ہیں، جن کے لیے ہماری جان حاضر ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جی بے شک، کیا ہی بات ہے حضرت. وہ میں چاہوں گا نا علماء کرام کی زبانی سنیں گے تو اور زیادہ برکت ہوگی. ناظرین کرام، یقیناً یہ سفر کا مہینہ ہے. علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں نحوست کی، جہاں تک بات ہے آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سفر کے مہینے، یار یہ مہینہ کون سا سفر کا، نہیں اس میں کوئی کام اسٹارٹ نہیں کرنا، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں حضرت؟ جس طرح ابھی آپ نے مجھ سے سوال کرا اور میں نے پچھلی گفتگو کی، ہمارے یہاں لوگوں کی ایک عادت ہوتی ہے، اور وہ عادت کیا ہے کہ جس چیز کی طرف ان کے دل مائل ہوں اور ان کی طبیعت اس سے قبول کر لے تو وہ اس چیز کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں. یعنی جس چیز کی طرف ان کے دل مائل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے جہاں ان کا دل لگ جاتا ہے، جہاں پر جو ہے ان کے لیے ان کو بہتر لگتا ہے، تو وہ اس چیز کو اپنے حق میں برکت سمجھتے ہیں. اسی طرح اس کے برعکس جن چیزوں سے ان کو نفرت ہو اور جو چیزیں ان کو ناپسندیدہ ہوں، یا جن چیزوں میں کیا کہتے ہیں ان کے معاملات بہتر نہ ہوں، تو وہ خود ساختہ اپنے لیے ان چیزوں کو جو ہے وہ کیا منحوس جو ہے سمجھ لیتے ہیں. تو یہ انسانوں نے اپنا خود ساختہ بنایا ہوا ہے کہ ہم لوگ خود سے ہی چیزوں کو تصور کرتے ہیں. اس کی میں مثال آپ کو اس طرح دوں گا کہ ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا، پوچھتے ہیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کہ مجھے اس بارے میں بتائیں کہ ایک شخص ہے وہ نہ نمازیں پڑھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور پھر اس شخص کا سوال اس طرح کرا اعلیٰ حضرت سے کہ وہ شخص جو ہے وہ دین کے اعمال کو اپنے لیے جو ہے وہ غلط سمجھتا ہے، محض اس کو غلط سمجھتا ہے، اور معاشرے کے اندر اس کا تصور یہ ہوا ہے کہ جو شخص بھی اس کو دیکھ لے، یا صبح گھر سے نکلتے ہوئے بعض دفعہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، جیسے سفر کی بات کر رہے ہیں، نحوست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، بعض دفعہ ہمارے یہاں ایک وہ ہوتی ہے کامن، ہم لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ یار اس شخص کی شکل دیکھ لی اب سارا دن ہمارا ایسے برا گزرے گا. یہ اس طرح کی لوگوں نے شگون اختیار کیے ہوئے ہیں، کسی شکل دیکھ لی تھی، جی اس طرح کے شگون اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت کے پاس اسی طرح کا ایک سوال آیا، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس کا بڑا ہی خوب جواب دیا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے پیش آ جائے تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ شریعت کیا حکم دیتی ہے. شریعت بیان کرتی ہے اذا تطیروا فامدوا، کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی شگون بدگمانی آئے تو اس پر عمل نہ کرو. شریعت نے جو ہمیں قانون دیا، اور پھر اعلیٰ حضرت نے اس کا بہت ہی پیارا جواب دیا کہ یہ جو انداز ہے، یہ جو طریقہ ہے کسی چیز کو منحوس سمجھ لینا، مہینے کو منحوس سمجھ لینا، یہ طریقہ مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے اس کا حل بھی بتایا، کہا جب کوئی اس طرح کا تمہارے درمیان شگون آئے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے، پھر تم نے ایک دعا پڑھنی ہے. کیا دعا پڑھنی ہے؟ اللہم لا الا طیرک ولا تطیرک الا خیرک ولا الہ غیرک. یعنی اعلیٰ حضرت نے دعا بھی بتائی. کیا دعا ہے؟ کہ اے اللہ نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ شخص یہ دعا پڑھے اور جس شگون سے اس کو روکا جا رہا ہے، بلکہ اس کام سے رکے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی
طرف سے سمجھتے ہوئے اس کام کو ادا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کام کو پورا کرے گا. یہ طریقہ پورا امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے ہمیں بیان کیا. اچھا حضرت, بہت سے لوگوں نے خود بخود اچھائی اور برائی کے جو ہمارے قانون نافذ کیے ہوئے ہیں, میں چاہتا ہوں اس پر بھی وضاحت کی جائے. اصل میں ہمارے یہاں اچھائی اور برائی کا قانون کس انداز سے نافذ ہوا ہوا ہے؟ ہمارے یہاں اچھائی اور برائی کا قانون اس انداز سے نافذ ہوا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے اعتبار سے چلتے ہیں کہ لوگوں کا انداز کیسا ہے, لوگوں کا معاملہ کیا ہے, ہم اس چیز کو زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے کوئی کام کرا اور اس وقت وہ کام نہیں ہو سکا, تو ہمارے لیے وہ وقت, وہ لمحہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسی وقت کی وجہ سے ہمارے لیے مشکل آئی ہے. بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی آزمانے کے لیے ہوتا ہے, بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمانے کے علاوہ زندگی کے سبق سکھانے کے لیے بھی معاملات آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان خود سے جو ہے وہ عمل کر کے, ایک پریکٹیکل کر کے جو ہے ان چیزوں سے سیکھے, ان چیزوں کو سمجھے. اب ہم لوگ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو بھی چیز ہمارے سامنے فیس کرنے کے لیے آ رہی ہے, جو بھی چیز, جو پریشانی ہے, جو تکلیف ہمارے سامنے آ رہی ہے, ہم اس کو یا تو بالکل نحوست کی طرف سمجھ لیتے ہیں, یا بالکل ہم اس کو جو ہے وہ اپنے لیے ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ وہ چیز یا وہ معاملہ یا وہ مرحلہ جو ہے وہ ہمارے لیے بڑی دشوار کن مرحلہ ہے. تو لہٰذا ہم لوگوں نے خود قانون بنایا. اچھا, جس طرح میں نے ابتدا میں ابھی بات کی کہ لوگوں کو جو چیز رات آ جائے تو اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھتے ہیں, اسی طرح اس مہینے کوئی شخص صدقہ و خیرات کرنا ہر مہینے میں افضل ہے. اب کوئی شخص اس لیے صدقہ و خیرات کر رہا ہے کہ کیا پتہ میرے اوپر اس مہینے کی نحوست آئے اور میں ابھی سے صدقہ و خیرات کر دوں تو وہ میری نحوست ٹل جائے. تو صدقہ خیرات کا ثواب آپ کو وہ نہیں ملے گا جو آپ اس لیے کرتے کہ مالک یہ تیرا دیا ہوا تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں. تو صدقہ و خیرات ضرور کریں, صدقہ سے بلائیں ٹلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کے بارے میں حدیثیں سنائی کہ صدقہ جو ہے وہ انسان کے لیے ان کی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے, انسان کو بری موت سے بچاتا ہے. طرح طرح کی حدیث مبارکہ ہم صدقے کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں. تو یہ صدقہ ہم اس لیے کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے, نہ کہ یہ صدقے کی نیت یہ ہو کہ ہم اپنے اندر سے شگون دور کرنا چاہ رہے ہوں. یا جیسے سفر کا مہینہ ہے, اس کے جو شروع کے 13 دن ہوتے ہیں اس کو بہت زیادہ منحوس سمجھ جاتا ہے. اسی طرح اس کے آخری جو دن آتے ہیں اس دنوں میں ایک چنے والی نیاز دی دلائی جاتی ہے. اس طرح کے ہمارے یہاں مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اور ہمیں یہ چیزیں خود سے ختم کرنی ہوں گی. کیوں ختم کرنی ہوں گی؟ کیونکہ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا, لا سفرا, سفر کوئی چیز نہیں. اور اس کی تفسیر کے اندر کئی علماء نے اس حدیث مبارکہ کی جب شرح لکھی تو کئی علماء میں, اس میں خاص طور پہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے یہ بات لکھی ہے اس کی شرح کرتے ہوئے کہ جو مسلمانوں کے یہاں اور جو ہم نے خود ساختہ ایک رواج قائم کیا ہوا ہے. یہ بات میں آپ کے سوال میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے اس کی شرح میں یہ بات لکھی کہ سفر کے حوالے سے جو مسلمانوں میں جو باتیں رائج ہیں کہ اس ماہ کے اندر شادی کرنے سے جو ہے وہ برکت نہیں ہوتی, شادی ٹوٹ جاتی ہے, اس ماہ کے اندر سفر کرنے میں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, اس ماہ کے اندر مسلمانوں کے سامنے بہت سارے جو ہے وہ مسائل پیش آتے ہیں. تو آپ نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھا یہ تمام کے تمام باطل عقیدے ہیں, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خود کون لکھنے والے ہیں؟ حضرت علامہ شاہ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمہ. اور پھر اس حدیث مبارکہ کی ایک شرح مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے بھی لکھی. آپ فرماتے ہیں کہ لا سفر سے مراد کیا ہے کہ سفر کچھ نہیں, اس سے مراد سفر کا وہ مہینہ ہے کہ جس کو لوگوں نے اپنے تصور میں منحوس سمجھا ہوا ہے. اور خود مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سفر سے مراد کوئی منحوسیت نہیں ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی منحوسیت کو دور کر دیا تو اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے صرف خیر کو رکھ دیا. کیا خوبصورت انداز میں حضرت آپ نے باقاعدہ وضاحت بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا. اچھا حضرت, کہا جاتا ہے عام طور پر یار یہ نحوست والا چہرہ ہٹاؤ میرے سامنے سے, صبح بدن کس نحوست والے بندے کو دیکھ لیا. اچھا وہ کہا تو جاتا ہے, اس لیے کہا جاتا ہے کوئی نہ کوئی تو نحوست والا بندہ ہے, کوئی نہ کوئی تو منحوس بندہ ہے. تو وہ منحوس بندہ, نحوست والے بندے کی پہچان کیا ہے, کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیں, اس کی ابتدا میں آپ کی تھوڑی سی ایک اور بات سے کروں گا. آپ کسی اور کی طرف اس نحوست کو اگر منتقل کر رہے ہیں, میں ادھر ایک اور بات کہتا ہوں, کیا پتا وہ نحوست میری وجہ سے ہو رہی ہو. آپ دیکھیں مسلمان کے بارے میں جو ہمیں ہماری اسلام نے تعلیم دی ہے کہ ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی سے اچھا گمان ہے, اچھا گمان ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کی تعلیم جو ہمیں دی گئی وہ سب سے پہلے تعلیم دی گئی ہے اچھے گمان کے اعتبار سے کہ مسلمان نے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا گمان کرنا ہے. اب ایک شخص ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ گمان ہی برا رکھ رہا ہے, شروع سے ہی اس نے ذہن یہ بنا لیا کہ وہ نحوس ہے یا وہ اس کی نحوسیت ہم پر آتی ہے, تو یہ تو اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے. اولاً تو بات یہ ہے کہ ہم خود
اس یہ قانون بنا لیں کہ یہ شخص نحوس ہے اور یہ شخص نحوسیت والا نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے قرآن اور ہمارے لیے ہماری تعلیمات کیا ہیں. ہماری تعلیم ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر تمہارے سامنے کوئی برا مسئلہ آتا ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, اور اچھائی آتی ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. یعنی کوئی آزمائش کا معاملہ ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور کوئی اچھائی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. سب سے پہلے تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے. پھر دوسری بات, اب آپ کو میں نے جیسے طرح بتایا کہ اب ادھر ایک اور بہت بڑا عنصر شامل ہے, وہ ہے دل آزاری کا. آپ نے کسی کو منحوس کہہ دیا, آپ نے کسی کی طرف نحوسیت کو ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی تم منحوسیت تمہاری پھیلتی ہے, کچھ بھی اس طرح کے آپ نے جملے الفاظ کہہ دیے. اب مجھے بتائیں اگر اس کی دل آزاری ہو گئی تو پھر آپ دیکھیں نا یہاں پر مسلمان کے لیے بھی ایک معاملہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس شخص کسی کی دل آزاری کرے تو پھر حقوق العباد کا معاملہ آ جاتا ہے. یہاں پر تو حقوق اللہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, حقوق العباد والے معاملات شروع ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس طرف میں لوگوں کو یہی جو ہے میسج دوں گا کہ آپ خود ساختہ ہر شخص کو خود سے منحوس ڈکلیئر کر دیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. نہ کسی کے سامنے کہا جائے نہ پیٹھ پیچھے کہا جائے, اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ کے ملائکہ جو اللہ نے بٹھائے ہیں دیکھ رہے ہیں. اچھا حضرت, یقیناً سفر کے مہینے میں بہت سی ہمیں چیزیں سامنے آتی ہیں, بہت سے واقعات نظر آتے ہیں, بہت سی شخصیات آتی ہیں. تو میں چاہتا ہوں وقت مختصر سے کچھ شخصیات تاکہ ناظرین مستفیض ہو جائیں. اب جس طرح آپ نے شخصیات کی بات کری تو سفر کے اعتبار سے میں ایک طرف ضرور توجہ دلاؤں گا. بعض ہمارے یہاں جو ہے وہ ایک حدیث مبارکہ اس سفر کے حوالے سے بڑی مشہور ہے. شخصیات کی تو آپ نے گفتگو کی, میں اس طرف بھی آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات جو ایک اہم پیغام ہے وہ دینا بہت ضروری ہے. سفر کے اندر ہمارے یہاں لوگوں نے ایک خود ساختہ ایک اور چیز قائم کی ہوئی ہے, وہ یہ کی ہوئی ہے کہ نبی کریم اس کے آخری جو دن آتا ہے, آخری بدھ وغیرہ آتا ہے, اس دن لوگ غسل کرتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں اور اس طرح کا معاملہ اختیار کرتے ہیں. حضرت مولا علی قاری علیہ رحمہ اس بارے میں فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں کہ اور لوگ اس سے جب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس طرح کا معاملہ تم اس دن کیوں کرتے ہو, تو وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحت ملی تھی اور آپ نے جو ہے وہ غسل کیا تھا. تو حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو صحت نہیں ملی تھی, بلکہ آپ کی جو طبیعت تھی وہ اور زیادہ جو ہے وہ بیماری کی طرف ہوئی تھی. اسی طرح ہمارے یہاں عوام میں ایک اور بات بہت زیادہ مشہور ہے, وہ یہ مشہور ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک حدیث مبارکہ جھوٹی منسوب کی جاتی ہے. کیا منسوب کی جاتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو میری موت کی خوشخبری سب سے پہلے دے گا اس کے لیے بشارت. اس طرح کی حدیث بھی جو ہے وہ اس ماہ کے حوالے سے بڑی مشہور ہے. تو حضرت مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق کوئی دین اسلام سے نہیں ہے, بلکہ یہ گھڑی ہوئی من گھڑت حدیث ہے جو لوگوں میں مشہور ہو چکی ہے. تو یہ ایک بہت اہم چیز تھی اس مہینے کے حوالے سے, تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے. اور جس طرح آپ نے ہمارے بزرگوں ہستیوں کے شخصیات کے حوالے سے ذکر کیا, تو اس مہینے کے اندر خاص دو اہم شخصیات, اور ان دونوں شخصیات کا جو خاص تعلق ہے, ویسے تو کئی شخصیات ہیں اس مہینے کے اندر, لیکن ہم ان دونوں کو بہت زیادہ کیوں تعلق کرتے ہیں, کیونکہ ان دونوں کا تعلق ہندوستان سے. یعنی دونوں شخصیات کا, حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ, آپ بھی ہندوستان کے اندر, جب آپ نے اکبر جو لاہور کے اندر پورا یہ مقبرہ بنا ہوا ہے, جب آپ اس اکبر بادشاہ کے سامنے آئے اور آپ نے جہانگیر یہ جو پورا مقبرہ آپ نے نام سنا ہوگا, وہاں پر اس وقت کا جو سب سے بڑا جو فتنہ تھا آپ نے اس کا مقابلہ کرا, حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ. اور دوسرے ہمارے دلوں کی دھڑکن, ہمارے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فاضل بریلوی علیہ رحمہ, دوسری شخصیت یہ ہیں جن کا عرس مبارک اس مہینے کے اندر آتا ہے. اور اس مہینے کو یہ خصوصیت یہ حاصل ہے کہ حضرت اعلیٰ حضرت بھی مجدد اور حضرت مجدد الفسانی بھی مجدد. کیا بات. تو اس وجہ سے اس مہینے کے اندر ہمیں دو مجددین نظر آتے ہیں جنہوں نے دین کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. قربانیوں کے بعد ہی دین ہمیں ملتا ہے. بے شک اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ہمیں تو پلیٹ میں رکھا ہوا ملا, اس کے باوجود بھی ہم دین اسلام کی قدر نہیں کر پا رہے, ہم دین اسلام پر چلنے کی توفیق حاصل نہیں کر پا رہے. توفیق تو مل چکی ہے لیکن اسے ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر اچھے طریقے سے گامزن رہنے کی, اچھے طریقے سے چلنے کی, علماء حق کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ناظرین کرام, اسلام سمجھنے کے لیے ہمیں دامن علماء پکڑنا ہوگا. اگر ہم عالم دین کا دامن نہیں پکڑیں گے تو ہم رسوا ہو جائیں گے. العلماء ورثۃ الانبیاء کا تاج پہنے علماء اکرام ہمارے سامنے موجود رہا کرتے ہیں. نور ہدایت کو فراہم کرنے کا مقصد بھی یہی ہے. علامہ محبوب حسین قادری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں دلائل کے ساتھ آپ گفتگو فرماتے ہیں. اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین, علامہ صاحب جامعہ سلیم میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں, اور ماشاء اللہ سے وہاں صبح دوپہر شام ہر وقت جب بھی آپ تشریف لے کر جائیں
علماء اکرام کا ایک ہجوم ہوتا ہے، جو عالم بن رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کریم سب کو اسلام کی نصیب فرمائے۔ آپ سے گزارش، اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے۔ BeNass TV کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔